بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حاجی جوید اقبال عرف کالا دائی کی۔ ناظرین، پنجاب میں ایک بدمعاش گزرا ہے جس کا نام حاجی جوید اقبال المشہور کالا دائی تھا، جو کالا دائی کے نام سے مشہور تھا۔ ناظرین، اس کے والد کا انتقال چھوٹی ایج میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ ایک چھوٹے سے ہسپتال میں نرس تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ اس کی والدہ کو چند اوباش لڑکوں نے چھیڑا۔ اس وقت کالا دائی کی عمر 14 سال تھی۔ کالا دائی کی والدہ نے آ کے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ کچھ اوباش لڑکے اسے تنگ کرتے ہیں۔ جب یہ 2-3 بار لگاتار واقعہ ہوا اور کالا دائی کو علم ہوا تو کالا دائی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ کالا دائی نے اس سے اپنی ماں کی عزت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بندہ جو اس کی والدہ کو تنگ کرتا تھا وہ حمام پہ شیو کروا رہا تھا۔ کالا دائی نے وہاں پہنچ کر اس طرح سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کی گردن ہی کاٹ دی، شاہرگ کاٹ دی۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور کالا دائی وہاں سے موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ پہلا قتل تھا کالا دائی کا جس کی وجہ سے وہ جرم کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ کالا دائی گرفتار ہوا، جیل میں چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات بلا ٹرکاں والا سے ہو گئی جو کہ ٹیپو ٹرکاں والے کا والد تھا۔ بلا ٹرکاں والا سے ملاقات ہوئی۔ بلا ٹرکاں والا کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے کالا دائی کو بھی باہر نکلوا لیا۔ یوں کالا دائی باقاعدہ طور پہ جرم کی دنیا میں داخل ہو گیا اور اس کا گن مین ہو گیا۔ جہاں پہ بلا ٹرکاں والا جاتا تھا کالا دائی بھی ساتھ جاتا تھا۔ پاکستان کے کئی شہروں میں 80 سے زائد مقدمات کالا دائی پہ درج ہیں۔ کالا دائی ایک مانا ہوا ڈان گنا جاتا تھا۔ بلا ٹرکاں والا اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ اسی پہ کرتا تھا۔ اکثر وہ جیل جاتا تھا اور جیل سے باہر آ جاتا تھا۔ ایک بار اپنے مخالفین کو گدھا گاڑی پہ سوار ہو کے سبزی والے کا روپ دھار کر قتل کیا اور واپسی بھی گدھا گاڑی پر ہی فرار ہوا۔ اس وقت جب مشرف کا دور تھا تو بدماشوں کو جیلی انکاؤنٹر کر کے قتل کیا جا رہا تھا، تب اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب اس کو راوی کے کنارے قتل کرنے کے لیے لے کے گئے تو وہاں سے ایک خاتون بیوروکریٹ کا گزر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے کالا دائی والا کی جان چھڑوائی۔ ناظرین، کالا دائی والا انتہائی سنگ دل بدماش مانا جاتا تھا اور اپنے دشمنوں سے کبھی صلح نہیں کرتا تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بندے کا شالمی میں جھگڑا ہوا اور اس بندے کو قتل کر دیا گیا۔ اس بندے کے قتل ہونے کے بعد اس کی بیوہ نے کہا کہ جو اس کے شوہر کا بدلہ لے گا وہ اس سے شادی کرے گی، لہٰذا کالا دائی نے اس کے شوہر سے بدلہ لے لیا اور اس نے کالا دائی سے شادی کر دی۔ کالا دائی کی 3 شادیاں تھیں اور 8 بچے تھے۔ ایک بار حملے میں، شیراکوٹ حملے میں اس کے 3 گن مین اور اس کا ایک بیٹا ہلاک ہو گیا اور کالا دائی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک دفعہ کالا دائی پر سیشن کورٹ میں حملہ ہوا اور جو مخالف تھا اس نے وکیل کا یونیفارم ڈال کے حملہ کیا۔ کالا دائی نے پسٹل پاؤں کی طرف موڑ دیا اور پاؤں پہ گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس کے مرشد جو سرگودا کے تھے ان کی کالا دائی والے کو دعا تھی کہ اس کی جو موت ہے وہ گولی سے نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کالا دائی والا جو ہے وہ گولی سے ہلاک نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ کالا دائی والے پر اور اس کے بیٹے پر 302 کا مقدمہ درج ہو گیا اور اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ کالا دائی کی لاکھ کوششوں کی وجہ سے بھی
وہ باہر نہ آ سکا۔ کالا دائی کو اس بات کا انتہائی غم تھا کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے، لیکن اس کا بیٹا باہر نہیں آ رہا۔ اسی غم کی وجہ سے 26 دسمبر 2014 کو اس کا انتقال ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہوا، کیونکہ اس کے مرشد کی اس کو دعا تھی کہ اس کی موت جو ہے وہ گولی سے نہیں ہوگی۔ ناظرین، کالا دائی والا کی منت تھی کہ جب وہ جیل سے باہر آئے گا زنجیر زنی کرے گا، علم لگائے گا اور مجلس کروائے گا، لہذا اس نے باہر آنے کے بعد مجلس بھی کروائی، زنجیر زنی بھی کی، اور ذوالجناح بھی خود لے کے پالا۔ کالا دائی کی وفات کے بعد ذوالجناح نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ٹھیک 7 دن بعد ذوالجناح کا بھی انتقال ہو گیا، اور ذوالجناح کو بھی وہیں امام بارگاہ میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اپنے دشمنوں سے کبھی صلح مت کرے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کبھی بھی بند نہ کرے، لہٰذا اس کا بیٹا اب بھی عزاداری امام حسین کروا رہا ہے۔ کالا دائی والا غریبوں کا دائی تھا، غریبوں کے مسائل حل کرتا تھا، اور کسی بدماش کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ظلم کے خلاف تھا، جو بڑے بڑے بدماش سے وہ انہی سے ٹکر لیتا تھا، غریبوں کو وہ بالکل تنگ نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، آخر میں آپ کی خدمت میں ایک یہ بات عرض کروں گا کہ بدماش جتنا بھی رحم دل ہو، بدماش جتنا بھی غریبوں کا دائی ہو، اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا، تاریخ اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ بری صحبت سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔